جانتا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کے آخری مقرر جناب سید امداد اللہ حسینی صاحب رکن مجلس نمائندگان جماعت اسلامی ہند سے خواہش کرتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور افتتاحی کلمات کو پیش کریں۔ جناب مولانا سید امداد اللہ حسینی نظامی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دیش کے تشریف فرما مولانا محترم سید شاہ سید احمد باقری صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند حاضر علی صاحب، اور رکن شورا آندھرا پردیش جناب شاکر حسین صاحب، اور آج اس مجلس میں تشریف فرما حجاج کرام، علماء کرام، فاضل کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو محفل سجائی گئی ہے، یہ بعنوان حج کے بعد کی زندگی بعد حج، اس عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے تاکہ جو لوگ اس سال حج کو تشریف لے کر گئے ان کی دعائیں بھی لینا ہے اور ان سے تجربات بھی حاصل کرنا ہے، ان کے احساسات بھی حاصل کرنا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حج کے بعد کی زندگی کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، ایک مستند عالم دین کے ذریعے سے بات پہنچانا بھی ہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام اس نقطہ نظر سے کامیاب رہا۔ ہمارے شہر کے معروف عالم دین سید احمد باقری صاحب نے بہت جامع انداز میں اور پرسن انداز میں ہمارے سامنے حج اور حج سے جو تاثر بننا چاہیے، حج کے بعد جس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں ہم یاد رکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو حج کے بعد کی زندگی جیسی ہونی چاہیے اس طرح ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کے جو حجاج کرام کی جو مجلسیں رکھی جاتی ہیں، اس میں حج کی اہمیت کو بتانا بھی مقصود ہوتا ہے اور ایک جذبہ، دینی جذبہ پیدا کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری دلانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ ایمان، اسلام، یہ اپنے ساتھ ذمہ داری لاتا ہے، ذمہ داری اپنے ساتھ لاتا ہے۔ خود غرضی کا نام اسلام نہیں، مفاد پرستی کا نام اسلام نہیں۔ میں ہی کیا، میرے گھر کیا، میری تجارت کیا، میری نماز کیا، اپنی حد تک محدود رہ جانے کا نام اسلام نہیں۔ حج کی یہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، یہ سارے لوگوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو ایک جگہ متحد کرنے کا ایک اجتماع ہے، عالمی اجتماع، جس میں سارے دنیا کے مومن مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حجاج کرام کو حج کے لیے دعوت دے کر، حج کا فریضہ ان پر رکھ کر جو بات انہیں بتانا چاہتا ہے، مختصر ایک جملے میں اگرچہ کہنا پڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ پورا حج آپ دیکھیں گے جتنے بھی مناسک حج ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر، اس کے محور پر گھومتے ہیں، آپ اور آپ کے اہل خانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے جتنے بھی مناسک ہیں اسی کے ارد گھومتے ہیں۔ اور پھر یہ جتنے بھی مناسک ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تجدید کی، کوئی نئی چیز اپنے طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالی، یہ سارے کے سارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنت کو تجدید کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی ہر چیز کو مومن کے لیے ایمان کا ذریعہ بنایا، یقین کا ذریعہ بنایا، اور ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کی زندگی میں ایک نمونہ قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی یہ جو اہمیت دی گئی ہے، یہ اتنی اہمیت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور پھر جب انہوں نے حج ادا کیا تو پورے کے پورے جتنے بھی خرافات تھے، بدعتیں تھیں حج کی، وہ ساری کی ساری ختم کی، اور پھر بالکل خالص توحید پر اس نظام کو دوبارہ قائم کر کے بتایا کہ صحیح حج اس طرح ہوگا۔ گویا جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلتے ہیں تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر بھی چلتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے جو درود سکھایا جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے کیا کی تفصیل کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارا وقت ہو چکا ہے۔ حج کے کئی پہلو ہیں اور ایک لمبا موضوع ہے اور یہ مجلس میں بیان ہونے والا موضوع نہیں ہے۔ اس کے لیے حاجیوں کو سب سے پہلے کچھ تیاری کر کے جانا پڑتا ہے، یا تیاری یا مطالعہ نہیں کیے ہیں تو آ کر تو مطالعہ کرنا چاہیے، جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک بات بتا دو، آپ کہیں گے تو ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں، وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے کیا ہے؟ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ شرک کی تعریف ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ شرک ہوتا کیا ہے؟ توحید کے اپوزٹ جو اس کے ضد ہے وہ شرک ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں اگر کہ آپ سمجھیں گے تو شرک سمجھ میں آتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ ہے، اس ساری کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، وہ ایک ہے، ایکتا ہے،
اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہی ایک خالق ہے، وہی ایک مالک ہے، اسی نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے نظر و نیاز کرنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنا چاہیے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے، اسی کے قانون کے مطابق چلنا چاہیے، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ عزت دینے والا بھی وہی، ذلت دینے والا بھی وہی، دولت دینے والا بھی وہی، اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، آخرکار اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ تصور توحید کا تصور، ہم نے کچھ مخصوص عبادت کی حد تک توحید کو مقید کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے توحید کی تعلیم دی گئی، جب توحید ان کو معلوم ہوا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جب اس کی طرف رجوع ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا گیا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اسلام لے آؤ، انہوں نے کہا میں سارے جہانوں کے رب کا میں اس پر ایمان لاتا، اسلام لے آتا۔ اسلام لانے کا مطلب میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا ہوں، اب میری مرضی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رب العالمین کی مرضی ہے، اب میرا کچھ بھی نہیں۔ یہ خصوصیت پیدا کرنا دراصل حج کا مقصد ہے۔ اب یہ مقصد ہم سامنے رکھ کر ہمارے سماج کو ہم دیکھتے ہیں، ہم مختلف مقامات پر جو حجاج کرام دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جس طرح سے دنیا سے سمیٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف آئے تھے، پھر وہ منتشر ہو کر اپنے اپنے مقامات کو چلے جاتے ہیں۔ اتنے بہترین مقام کو چھوڑ کر دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے نعت میں بھی سنا ہوگا کہ اللہ وہیں پر ہم نے موت دے دے، وہیں پر ہم نے فلانا دے دے، لیکن وہاں پر سارے لوگ موت کی تمنا کر کے جمع ہو گئے تو کیا حالت ہوگی؟ مقصد وہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دنیا میں پھیل جانا ہے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ہو جائے تو بیٹھ کے مسجد میں بس صبح سے شام تک بیٹھنا نہیں ہے، زمین پر پھیل جانا ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی فضل تلاش کرو۔ دنیا میں جدوجہد کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، تسبیح پکڑ کر مسجد میں بیٹھنے کے لیے اسلام نہیں آیا۔ دنیا کے اندر برائیوں کو مٹانے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے، بدعتوں اور خرافات کو سماج سے مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نیک ثابت کر لے کر اپنی جگہ محدود ہو جانے کا نام، اس خوبصورتی کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہم کیا، ہماری مسجد کیا، میں کیا، میری مسجد کیا سمجھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ سماج میں جو شرک اور بدعت ہیں، آپ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر رکھ کر دیکھنا پڑے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر رکھ کر دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس دور میں ہوتے، اس وقت ہوتے تو کیا ہماری طرح ہوتے تھے؟ کیا ان کے دل تڑپ نہیں جاتے تھے شرک کو دیکھ کر، بدعت اور خرافات کو دیکھ کر؟ کیا ان کے دل میں کیا آتا تھا اس دنیا کو اس حالت میں دیکھ کر؟ ہم ان کے نمائندے، نبی اور رسول اس وقت ختم ہو گئے، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مہر لگا دینے والے نبوت، یہ آج کے سارا دین ہمارے سامنے پیش کر چکے، اور قیامت تک کے لیے کوئی عادی اور رہنما نہیں ہے آنے والا، اور نہ کوئی کتاب آنے والی۔ اب یہ کام مسلمانوں کا ہے کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی اصلاح کریں، اور اس دنیا میں شرک کو مٹائیں، بدعات و خرافات کو مٹائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کو قائم کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ حج کو جا کر آئے ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے کہ ہم نے جب بس یہ ہے کہ ہم نے نیکیاں کما لی، ایک فرض ادا کر دیا، اب باقی کی زندگی یہ ہے کہ بس تھوڑا سا عبادت کر لیے، کچھ نیکیاں کر لیے،
اس حد تک محدود کرنے کا نام حج نہیں ہے. اس پیغام کو عام کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دنیا کو دیا تھا اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے توحید کی دعوت کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے, اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, وہی عزت دینے والا, وہی ذلت دینے والا, اسی کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے, اسی کی اطاعت ہونی چاہیے, اسی کی بندگی ہونی چاہیے, اسی کا قانون ہی دنیا میں چلنا چاہیے. یہ دنیا میں جو منمانی زندگی جو دنیا میں انسان گزار رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہے. یہ جتنے بھی مسائل انسانوں کو آئے ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ انسان جب اپنے دماغ سے سوچتا ہے, اپنے طریقے پر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, تب یہ سب فساد برپا ہوتا ہے. اور جس حد تک اپنی مرضی چلاتا ہے اس حد تک فساد برپا ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری خودی سے ہم دستبردار ہو جائیں, ہمارا میں بننا چھوڑ دیں. اللہ 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 کا ہے کیا, اللہ کی مرضی کیا ہے, اس طرح پر غور کرنے لگ جائیں. یہ اگرچہ ہم سمجھ گئے اور اپنی زندگی اللہ اللہ والی زندگی گزارنے لگے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے. میں اللہ سے دعا کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف اور سماج کی اصلاح کی طرف, ہماری خاندانی ذمہ داری کی طرف اور سماج کی ذمہ داری کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے, اس میں جدوجہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. شاکر حسین صاحب شہر کی تعلیم رکن شورا آندھرا پردیش ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور جماعت کا تعارف پیش کریں. جناب شاکر حسین. الحمدللہ اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کی زیارت کروائی اور ہمیں اپنے گھروں تک واپس لوٹا دیا. دراصل مجھے آپ کے سامنے جماعت اسلامی کا مختصر تعارف پیش کرنے کی بات بتائی گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے خدا کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو کیا تھا, جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف انہیں وحی کے ذریعے سے بھیجا, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو. تو جماعت اسلامی کا مقصد جو ہے وہ ہے دین کو قائم کرنا, اقامت دین کہتے ہیں. 1943 میں اس وقت کے ہندوستان کے جو حالات تھے بڑے برائی اور خطرناک حالات تھے. مذہب کا صرف محدود تصور تھا, آج بھی پایا جاتا ہے مذہب کا, دین کا
इस्लाम का महदूद तस्वुर आज भी पाया जाता है, उस वक्त नहीं, तो और भी ज्यादा महदूद तस्वुर था। नमाज पढ़ना, रोजा रख लेना, ज़कात दे देना, ये सब ज़ाहिरी चीजें करने को दीन समझाया जाता था। मुसलमान थे, सेकुलरिज्म में भी थे, मुसलमान हैं सोशलिज्म में भी हैं, मुसलमान हैं कैपिटलिज्म में भी हैं, मुसलमान हर तस्वुर दीन को मानते थे। लेकिन इस्लाम पूरे का पूरा दीन है, सिस्टम ऑफ लाइफ है। इसके अंदर मईशत भी है, माशिरत भी है, सियासत भी है, रूहानियत भी है, इबादत भी, अकायद, ये पूरा जो निचोड़ है वो है अल्लाह का दीन। ये पूरे चीज़ें अल्लाह का दीन। जमात इस्लामी 1910 में कायम हुई हिंदुस्तान के अंदर। जब फिर पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद जो है जमात इस्लामी पाकिस्तान बनी, फिर जमात इस्लामी हिंदुस्तान, 240 अरकान पर मुश्तमिल जमात इस्लामी हिंदुस्तान में बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से ये कारवां निकल पड़ा और जमात इस्लामी का मकसद जो है वो कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह के दीन को कायम करना है। ये अपनी कायम नहीं, हयाए दीन को दोबारा फिर जिंदा करना। दीन का तस्वुर लोगों से छट चुका था। लोग सिर्फ नाम के मुसलमान थे, कम्युनिज्म को मानते थे, नाम के मुसलमान थे, सोशलिज्म को मानते थे, नाम के मुसलमान हैं कैपिटलिज्म को मानते थे, पूरे दिनों को मानते थे, फिर भी अपने आप को मुसलमान कहते थे। लिटरेट लोग, पढ़े हुए लोग। बाद लोग जो है दीन इस्लाम को छोड़ के दीन दूसरे धर्मों को मानना शुरू कर दिए। ऐसे खतरनाक दौर के अंदर अल्लाह के दीन को जिंदा करना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए इज्तिमाइयत की जरूरत है। ये मैसेज दिया जमात इस्लामी। बड़े हुए लिखे हुए लोगों को, सब लोगों को जो है जमात इस्लामी बताई कि ये दीन आपके ऊपर दीन का कायम करना फर्ज है। आप देखेंगे, आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखूंगा। एग्जाम्पल ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जद्दोजहद की। किसी भी दिन, हर रात, हर दिन अल्लाह के रसूल की जो जद्दोजहद रही, जो कोई ये नहीं, आप और हम अल्लाह के रसूल की सीरत का मुताला कर चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में कभी भी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, कभी सैर करके खाना नहीं खाया, कभी आंख भर नींद नहीं सोई। जिंदगी के आखिरी मरहले तक अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के दीन को कायम करके बताया कि दीन किसको बोलते हैं। दीन महज छोटी-छोटी चीजें करने का नाम नहीं, असल जो दीन है अल्लाह के रसूल ने कायम करके बताया, ये दीन है। इंसाफ कायम करके बताया, क्रिमिनल लॉ बना के बताया। कुरान क्या है हमारे पास? कुरान से तिलावत की किताब है। कुरान तो हमारा दस्तूर है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी किताब है। ये किताब सारे इंसानों की किताब है। ये किताब चलने के लिए आई है, ये किताब कायम करने के लिए आई है। इकामत दीन का मतलब है कुरान के उसूलों को, कुरान ने, अल्लाह ने कायनात के अंदर जो इंसानों को पैदा किया, इंसानों के लिए जो कानून भेजा, उस कानून का नाम कुरान है। उस कुरान के वो कायम करके अल्लाह ने बताया हमारे सामने कि कुरान चलता फिरता किस तरह से चलना चाहिए। हमको मालूम है कि जिना की सजा क्या है, हमको मालूम है शराब पीने की सजा क्या है, हमको मालूम है कि फलाना धोखा देने की सजा क्या है। ये पूरे के पूरे कंप्लीट वे ऑफ लाइफ कुरान में है। कुरान हमारा राज्यांग है, हमारा दस्तूर है। जो इस पर ईमान लाता है वो मोमिन है। हालांकि कुरान तो कहता है हुदल लिन्नास, ये किताब सारे इंसानों की हिदायत के लिए है। जो इस पर ईमान लाता है वो मोमिन है, मुसलमान है। इस कुरान के निजाम को कायम करना ही उम्मत मुस्लिमा का मकसद जिंदगी है। इसी को इकामत दीन कहते हैं। और जमात इस्लामी की नहीं बात होती नहीं। जमात इस्लामी कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी आ जाती है कि अल्लाह के दीन को कायम करें, ये दीन को चलता फिरता बनाएं, ये दीन चले। ये दीन गली में हो, ये दीन घर में हो, ये दीन समाज में हो, ये दीन असेंबली में हो, ये दीन पार्लियामेंट में हो, ये दीन हर जगह हो। अब वहां देखिए आप मिसाल को समझ, हमारे पास जो महसूस तस्वीर है इस्लाम को ये है कि हम पर मुसीबतें परेशानी आती हैं तो दुआएं भी करते हैं। उलमाए कराम देखेंगे अपने माई, या अल्लाह जालिम हुकूमत को हटा दे, ये जालिम हुकूमत को हटा दे। मकसद है कि मोदी हुकूमत को हटा दे।
اچھا موڈی حکومت کو ہٹا دے، کس کی حکومت چاہیے آپ کو؟ کانگریس کی حکومت چاہیے، اچھی حکومت ہونا، ہم کو ستانا نہیں، مسلمان اچھی حکومت ہونا ظالم۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے تم کو بہترین امت کہا، کنتم خیر امت، تم خیر امت ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو، اچھائی کو پھیلاتے ہو، اور اس دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری تم پر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا، اس کے بعد خلفائے راشدین نے دین چلا کر دکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا دین چلا کر بتایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس دین کے اوپر عمل کر کے بتایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس دین پر چل کے دکھایا۔ وہ اصل دین ہے جو زمین کے اوپر چلا، لاکھوں کلومیٹر مربع تک پھیلتا ہی گیا۔ وہ دین قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کہتی ہے یہ آپ پر فرض ہے، یہ دین قائم فرض ہے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ یہ اصل میں تصور ہے۔ تو اس کے لیے جماعت اسلامی سب سے پہلے دعوت کا کام کرتی ہے، غیر مسلموں میں دعوت دینا۔ ہندوستان میں ہماری میجارٹی ہے پاپولیشن، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ جو انسانیت یہاں ہے انہیں دین کا صحیح تصور دکھائیں، یہ ایک اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، انہیں اللہ کون ہے بتائیں انہیں۔ اگر ہم نہ بتائیں تو پھر بتائیں کون؟ اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ہمیں سدھرے نہیں، دوسرے کیا سدھریں گے۔ یہ تصور اسلام نے نہیں دیا۔ تصور اسلام نے یہ دیا، اللہ کے رسول کو معلوم تھے کہ منافقین کون کون ہے مدینے کے اندر، مکے کے اندر کون تھے، مدینے کے اندر کون تھے، اس کے باوجود دین کی دعوت برابر لگاتار جاری تھی۔ غیر مسلموں میں کام کرنا بھی ہمارا کام ہے، مسلمانوں کے اندر کام کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ البتہ جماعت اسلامی جو طریقے کار اختیار کیے ہوئے ہیں، قرآن حدیث ہمارے اساس کا بنیاد، اس کے اندر کوئی کام کرنے گے اور ہر کام پرامن طریقے سے، تعمیری طریقے سے کریں گے، جمہوری اقدار کے اندر ہو کے اس کے حدود کے اندر رہ کر اللہ کے دین کا کام کریں گے، خدمت خلق کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، اس میں کوئی مذہب مذہب نہیں دیکھا ہے۔ حال ہی میں کورونا آیا، جماعت اسلامی ہندوستان کا الحمدللہ تو کروڑ صاحب روپیز خرچہ کر کے کورونا کے اندر بتایا کہ مسلمان خیر امت ہیں، ہے کہ نہیں؟ شہر کعبہ میں بھی کورونا کا جب دور آیا، الحمدللہ جماعت اسلامی سینیٹرز بھی بات دی اور میڈیسن بھی دیے، اور جن کو کورونا افیکٹ تھا ان کے گھروں میں جا کر کے حوصلہ افزائی کرے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر کرنا، بچاؤ کرنا، لیکن خلق کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر پس منظر بدل گیا، مسلمان جب اٹھے کام کرے، پورے تقریباً مساجد کو ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیے۔ ہمارے خلاف جو دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں بھی خدمت دیکھ کے بدلتے ان کے دل بھی۔ آپ پڑھیں گے اخبار میں معلوم ہوگا کیسے کیسے ڈاکٹر بخاری لوگ تھے، دل بدلتے خدمت خلق کے ذریعے سے، ان کی مسائل کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے۔ کیونکہ مختصر وقت میں پورا تعارف نہیں پیش کیا سکتا، میں مختصر آپ کو شہر کڑما میں جو ہمارے پروگرام سے کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ الحمدللہ ہمیں 19 سے بعد میں درس قرآن ہوتا، ابھی بات کام میں اللہ کے رسول کی حدیث حکیم میں دی کہ جو کوئی اللہ کی کلام کو چھوڑ کر نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔ اللہ کی کتاب سب سے پریاری کتاب، اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ سنا۔ تو ہمارے ان اجتماع کے اندر یہ جو ہوتا ہے، مدرسے دھیرا میں ہر اتوار کو عصر کے بعد درس قرآن ہوتا، ہر جمعہ کو اسٹڈی سرکل ہوتی ہے ہمارے پاس، اس میں قرآن کا، حدیث کا، لٹریچر کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں پورے رمضان کے اندر افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے، خلاصہ تراویح جو تراویح پڑھتے ہیں خلاصہ قرآن کا سمجھایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کے لیے دعوت کا انتظام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک معلوم ہو جائے کہ قرآن کس کی کتاب ہے۔
मालूम है कि अल्लाह के रसूल किसके नबी हैं, इस्लाम का सही तरीके जिंदगी क्या है। रमजान के बाद ईद मिलाद प्रोग्राम रखा जाता है, गैर मुस्लिमों को बुलाया जाता है उसके अंदर। मस्जिद दर्शन, मस्जिद बुलाकर दिखाई दी, ये हमारे खिलाफ मस्जिद में वो होता ये होता। कई लोग बदल जाते मस्जिद को देखने के बाद, यहाँ हिंदू होते हैं, इबादत करते हैं, गलतफहमी दूर होते हैं, इसलिए मस्जिद दर्शन प्रोग्राम रखा जाता। और ख्वातीन के कई प्रोग्राम करते हैं हमारे। आज की जो नस्ल है, हमें लड़कियों को बचाना है तो दिन के करीब करना, लड़कों को बचाना है दिन के करीब करना। बगैर दिन के करीब करेंगे, उनके अंदर कुरान खोलेंगे, उनके अंदर इस्लाम बताएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये वो है, ये वो की वजह से लड़कियों की तरफ तरबियत की जाती है। जैसे नौजवान बच्चे हैं, जैसे वजह से उनकी तरबियत की जाती है। 9 मकामात पर जो है ख्वातीन के इस्तेमाल चलते हैं, इसमें दर्से कुरान, दर्से हदीस वगैरह होते हैं। हमारे पास यहाँ भी होता, एतवार पीर को होता, यहाँ पर एतवार मसाजिद में होता ख्वातीन का, इसी तरह से मटीबाग में होता, इसी तरह से मेदरवेली में होता, नागराजपेट में होता। मुख्तलिफ मकामात पर रसूलुल्लाह ख्वातीन के इस्तेमाल चलते हैं। कुरान की स्टडी सर्किट का भी इस्तेमाल किया था। मेरी गुजारिश ये है, ये काम जो है हम पर फर्ज है, खिदमत तरक्की करना हम पर फर्ज है, दावत देना भी हम पर फर्ज है। ये जितने भी महाज हैं, ये जितने भी काम हैं, ये काम करना हमारे लिए लाजमी जरूरी है। तो इसलिए हम फितरा भी कलेक्ट करते बांटते हैं, ज़कात भी वसूल करते हैं, गुरबा में तक़सीम करते हैं। ये पूरे जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए किया जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अब तक हमें जो काम किए हैं अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में दोनों जगह हमें कामयाबी और कामरानी का अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। और हम तमाम जो कुछ भी हजारे कराम हज करके जाए हैं, अल्लाह हज मकबूल करे, कबूल करे। और अल्लाह ताला ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हमको दीन इस्लाम पर चलने और आखिरी लम्हे तक अल्लाह ताला इस पर चलने और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाए।